السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عزیز مصر نے جب دیکھ لیا کہ اس کی بیوی نے ہی یہ ساری چال چلی ہے اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، تو اس نے کوئی اسٹرانگ ایکشن نہیں لیا اور اس نے معاملہ رفع دفع کر کے ایز اٹ از چلنے دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی گھر میں رہ رہے ہیں اور اس کی جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ بھی گھر پہ ہی رہ رہی ہے، اور کوئی اس بندے نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ یہ فتنہ دوبارہ نہ پیدا ہو سکے۔ لہٰذا اب وہی معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے۔ وقال نسوة فی المدینہ، شہر میں عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسه، اس نے تو اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلایا ہے۔ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، اس کے اوپر جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے لیے جو ہے ڈورے ڈالیں۔ اب جیسے آپ کہہ لیجئے کہ وہ غلطی سے یا جیسے ویسے بھی جو بھی ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہوں گے، ظاہر اس زمانے میں واٹس ایپ تو نہیں تھا، لیکن جیسے آج کل واٹس ایپ گروپ پہ چل رہی ہوتی ہے گوسپس وغیرہ، تو بس وہ ڈسکشن شروع ہو گئی اور عورتوں نے ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیا، خبر باہر نکل آئی، کیسے نکلی ہے، کیا ہوا ہے، لیکن خبر باہر نکل آئی، اور باہر نکلنے سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے پاس خبر آ گئی۔ اب عورتیں آپس میں لگی ہوئی ہیں، چٹ چیٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ تمہیں پتہ ہے کیا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ قد شغفہا حبا، وہ تو اس کے محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اب وہ اس کے بارے میں اب وہ کمنٹس کر رہی ہیں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس دیکھتے ہیں کہ یہ واضح بھٹک گئی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں دماغ اس کا پھر گیا بالکل۔ یہ کدھر اعلیٰ پائے کی عورت ہے، ایک سردار کی، ایک وزیر کی بیوی ہے، اور کہاں ایک غلام اس کے اوپر یہ جو ہے فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ بالکل دماغ سے فارغ ہو گئی ہے۔ فلما سمیت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی نے، امرأۃ العزیز جو ہے، اس نے سنی ان کی باتیں، چالیں، ارسلت الیہن، اب ہوا کیا ہوگا کہ وہ واٹس ایپ پہ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے نا گروپس پہ، تو بعض کا جس بندے کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، بندہ ایسے گروپ میں بھی شیئر کرتا ہے جس میں وہ بھی ہو، تو کسی عورت نے ایسے گروپ میں بھی یہ بات شیئر کر دی ہوگی جو کہ جس گروپ میں عزیز مصر کی بیوی بھی ہوگی، تو اس نے سن لیا کہ اچھا یہ کہانی چل رہی ہے، لوگ میرے بارے میں جو ہے گوسپس کر رہے ہیں۔ ارسلت الیہن، اس نے ان ساروں کو دعوت کا پیغام بھیجا اور کہا او تمہاری دعوت ہے۔ وآتدت لہن متکا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے تکیے والی ایک مجلس رکھی، یعنی جیسے پراپرلی ایک لگژری لائف سٹائل ہے اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ تکیے موجود ہیں، بیٹھنے کے لیے پراپر نشستیں بنائی گئی ان کی۔ اب یہ ظاہر ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے کوئی عام عورت نہیں ہے، بڑی چلاک، بڑی مکار، اور بڑی آپ کے لیے پلان کرنے والی چیزوں کو بڑا، یعنی اور کوئی اور ہوتی ہے فوراً سے وہیں پہ وہ ریئیکشن میں آ جاتی ہے، اس نے تو بڑا پلان کیا کہ میں نے ان کو سبق سکھانا ہے تو بڑے طریقے سے سکھاؤں گی، بڑا ضبط کر کے۔ تو اس نے ان سب کی دعوت کی اور دعوت میں ان سب کو بلایا اور ان سب کے لیے جو ہے وہ تکیے والی جو نشستیں ہیں وہ مقرر کی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک ایک چھری دی، یعنی اس نے پلان کیا کہ کسی طریقے سے چھری ان کے ہاتھ میں پہنچانی ہے، تو کھانے میں کوئی ایسی چیز شامل کی گئی ہوگی جس کے لیے چھری کا استعمال کرنا پڑے۔ پتہ نہیں اب اس وقت یہ بریڈ اور جیم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بھی کوئی ایسی چیز تھی، پھل کھانے کو دے دیے ہوں گے، کوئی ایسی چیز کھانے کو دی کہ جس کے لیے ہر ایک کو چھری استعمال کرنی پڑے۔ اب یہ پوری پلاننگ ہے، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، وہ دیکھیں کتنی یعنی میچور شخصیت ہے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اپنے مطلوب کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے کیسے پلاننگ کرنی ہے اور کیسے میک شور کرنا ہے کہ میں اپنے مطلوب کو میکسیمم حاصل کر سکوں۔ اس معاملے میں یہ عورت ایکسپرٹ ہے، اور اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، اور ساتھ کیا کیا، وقالت خرج علیہن، ایسا ٹائم سیٹ کیا کہ 6 عورتیں ہیں، 10 عورتیں ہیں، 15 عورتیں ہیں، 20 عورتیں، جو بھی عورتیں تھیں، جو بھی ایک گروپ تھا پورا عورتوں کا، ایگزیکٹ ایک ٹائم پہ سب عورتوں نے ہاتھ میں چھری اٹھائی۔ بالفرض کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوگا، چلے جی اب جیسے ہوتا ہے نا شروع میں سوپ پینا ہے جناب، تو چلیں جی شروع میں پھل کھانا ہے، تو ساروں کو جو ہے وہ پھل پکڑا کر اور چھری ہاتھ میں دیتے، یوں ہی سب نے چھری ہاتھ میں اٹھائی۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے سٹینڈ بائی کہیں روکا ہوا تھا پیچھے کہ جیسے میں تمہیں کہوں تو تم آنا،
تو جیسے ان کے ہاتھوں میں چھری تھی اسی لمحے اس نے کہا وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف سے کہا کہ نکل آؤ ان عورتوں کے سامنے. فلما رأینہ، تو جب ان سب عورتوں نے، یعنی اب یکدم ظاہر ہے ایک دروازہ کھل رہا ہے اور ایک شخص داخل ہو رہا ہے اور 10 15 20 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کی آٹومیٹک، یعنی دروازہ کھلتا ہے تو انسان چاہے نہ چاہے اس کی نگاہ جاتی ہے اس طرف کہ کون آ رہا ہے. تو سب کی نگاہ گئی اور سب نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ یعنی ایٹ ونس سب نے دیکھا. اور اس سے پہلے یقیناً سب لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو، ان کی شکل و صورت نہیں پہچانتے تھے، ان کو بس یہ پتا تھا کہ غلام ایک لڑکا ہے. تو فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا، اور دیکھا بھی ایسی کنڈیشن میں کہ اچانک، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اکبر نہ ہو، وہ انہوں نے اس کو بہت عظیم جانا کہ یہ نارمل، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے وہ لفظ مال سیلیبریٹی، یعنی عام بندہ نہیں ہے جی، یہ سیلیبریٹی ہے. تو ان کو نظر آ گیا کہ یہ ایک عام انسان نہیں ہے. آگے ان کے الفاظ بھی مزید بتا رہے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو عام انسان نہیں سمجھتی. اکبر نہ ہو، انہوں نے ان کو بہت عظیم جانا. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہاتھ کاٹ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پورا کاٹ کے الگ کر لیا، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انگلی کٹ گئی میری، تو انگلی کٹنے کا مطلب یہ کہ انگلی کے اوپر کٹ لگ گئے. تو انہوں نے ان کے ہاتھوں پر کٹ لگ گئے، یا انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ کٹ لگا لیے. اب یہ کیا ہے، یعنی اس عورت نے جو چھری پکڑائی تھی ان کو، وہ چھری اسی لیے پکڑائی تھی کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ حضرت یوسف کا حسن کس قدر شدید ہے، کہ جب کوئی ان کے حسن سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے ہی جسم پر کٹ لگا دیا. اب اس کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں. ایک توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سب لوگ، چونکہ سب عورتوں نے چھری ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں چھری تھی، دوسرے ہاتھ میں کوئی چیز کاٹنے والی اٹھائی ہوئی ہوگی. اب چونکہ نگاہ ان کی یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی ہے، تو وہ جو ساتھ میں وہ کاٹ رہی ہیں چیز کو، تو ان کو پتہ ہی چلا کہ کب ان کی چھری سلپ ہو کے ان کے ہاتھ پہ لگ گئی اور ہاتھ پہ کٹ لگ گیا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی وہ محو ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض جب یوسف علیہ السلام آئے تو واقعتاً ایک عورت کو کسی وجہ سے کٹ لگ گیا. تو جب وہ کٹ لگا ہوگا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام خادم تھے اور آپ یقیناً گئے ہوں گے کوئی جو مرم پٹی کی چیزیں لینے کے لیے اس عورت کے لیے، تو اب ساری عورتوں نے دیکھا ہوگا کہ اچھا ان کی اٹینشن حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کٹ لگانا ہے. تو یعنی اس حد تک آگے بڑھ گئی عورتیں کہ انہوں نے کٹ لگا لیے. خیر یہ کٹ لگانے والے کام ہمارے یہاں بھی آج کل چل رہے ہیں. جو نئے نئے جوان ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں، تو زیادہ ان کو ٹینشنیں جب ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی طرف جاتے ہیں کٹ لگانے والی سائڈ پہ. تو اگر کسی کو یہ خیال آئے تو وہ سمجھ لے کہ یہ عزیز مصر کی جو بیوی کی چال ہے نا، یہ وہی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی کرنے کا کام نہیں. اپنی عقل پہ کٹ لگانا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس میں جو فاسد مادے ہیں وہ نکالنے چاہیے، نہ کہ ہاتھوں پر اور گلوں پر اور رگوں پر کٹ لگانا چاہیے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو جب دیکھا ہوگا باقی عورتوں نے کہ یہ پروٹوکول مل رہا ہے ایک عورت کو کٹ لگنے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا ہوگا ہماری طرف بھی یہ متوجہ ہوں، انہوں نے بھی کٹ لگا لیے ہوں گے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور وہ پکار اٹھی کہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، بھائی یہ انسان نہیں ہے. اور یہاں جو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے. تو اس کو نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو انسان نہیں ہے فرشتہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایز اے بینگ لیا جا رہا ہے، بلکہ کوئی ایک کوالٹی بعض اوقات کسی ایسی ہستی میں زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ کم افضل ہے اس سے جو کہ زیادہ افضل ہے. مثلا ظاہر جانور ہیں، انسان ہے. انسان بحثیت مجموعی افضل ہے، لیکن بحثیت مجموعی افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی ہر استعداد جانوروں کی ہر استعداد سے زیادہ ہے. بلکہ ہم کہیں گے جیسے کوئی 10 پیپرز ہوتے ہیں اور ان کا جب ٹوٹل کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون فرسٹ آیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک پیپر میں دوسرے بندے کے نمبر زیادہ آ گئے ہوں، کسی اور میں کسی اور کے زیادہ آ گئے ہوں، لیکن جب ٹوٹل کریں گے پتہ چلے گا کون فرسٹ آیا ہے. اسی طرح جو انسان کے پاس استعداد ہے وہ بحثیت مجموعی غیر معمولی ہے اور اس وجہ سے وہ افضل ہے. لیکن بعض جانوروں میں جو اس سے کمتر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن ان کے اندر وہ اوصاف زیادہ پائے جاتے ہیں. مثلا کچھ جانوروں کے اندر سونگھنے کی اس انسان سے زیادہ ہے، کچھ جانوروں کے اندر انرجی آپ کہہ لیں طاقت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے. اب شیر ہے تو شیر کے اندر جو ہے وہ پاور انسان سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ افضل ہو گیا. ایسے ہی انسان کبھی کبھی فرشتے کا جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کس معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ یعنی چونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں تو انسان ظاہر مادی مخلوق ہے، تو بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں نورانی مخلوق جیسے بہت حسین ہوگی. حالانکہ کبھی کسی انسان نے فرشتے کو نہیں دیکھا، کبھی کسی انسان نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا ہوا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی ریئر موقعوں پر،
حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ عام طور پہ جبریل بھی جب آیا کرتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، یعنی ایک انسان کی شکل اختیار کر کے آتے تھے، تو ظاہرہ فرشتے کی شکل تو اب نہیں رہی۔ اس طرح جتنے انسانوں نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہے وہ انسانی شکل میں دیکھا ہے، کسی فرشتے کو بھی اس کی اصل حالت میں نہیں دیکھا، بلکہ انسان کے پاس شاید یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے، کیونکہ وہ ایک اور عالم کی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ اصل میں ایک استعارہ ہے کہ جیسے کوئی شخص خوبصورتی میں انسانوں سے جیسے بالا تر ہو جائے تو اس کو فرشتہ کہا جائے گا، نہ کہ بحثیت مجموعی اس انسان کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فضیلت کی بات کریں گے تو پھر فرشتہ کہنا کسی کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ فرشتہ کہنا اس کی تحقیر ہو جائے گی، کیونکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن جیسے فرشتے گناہ نہیں کرتے تو بعض کا لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی میں کوئی فرشتہ تھوڑا نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ ایک پہلو کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان عورتوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا حسین تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ پری ہے، کوئی یہ عورت نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ خاص حسن کا معیار ہے، اس سے اوپر کا جو معیار ہوگا ہم کہیں گے نہیں، یہ ہیومن باڈی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، یہ کیا یہ کوئی پری ہے۔ تو اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب ماسٹر مائنڈ جو ہے پورے پروگرام کی، وہ اب بولی ہے اور وہ کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی۔ یہ سارے جو تم نے واٹس ایپ گروپوں میں میسج کیے ہیں نا، اور میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے کہ میں کوئی بڑی گھٹیا عورت ہوں، یا میں میرا دماغ پھر گیا ہے اور میں کسی غلام کے اوپر فرفتہ ہو گئی ہوں، یہ آدمی ہے وہ۔ اور دیکھو تم اپنا سٹیٹس دیکھو، یعنی کتنی سمجھداری سے اس نے پہلے ان سے ایک ایسی حرکت کروائی کہ وہ ان کو ملامت کر سکے، اور ان کو اس پوزیشن میں لے کر آئی، کمپرومائز پوزیشن میں لے کر آئی، اور ان کو کہا کہ تم اپنی اوقات دیکھو، میرے بارے میں میسج کرتی ہو تم گروپوں میں، اپنا دیکھو تمہاری کیا حالت ہے کہ تم نے ایک نظر دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ میں تو پھر بھی 10 سال اس کے ساتھ رہی ہوں، یا 8 سال رہی ہوں، یا 6 سال رہی ہوں، اور پھر میرا دل اس پہ آیا ہے۔ تمہاری تو کوئی اوقات نہیں، تمہارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، تم نے پہلی نظر دیکھ کر ہی تم اپنے حواس کھو بیٹھی ہو۔ تو یہ اس نے جیسے حساب برابر کر لیا، معاملات سیدھے کر لیے اس نے، اور اپنے آپ کو بلند مقام پر لے گئی۔ تو یعنی بعض کا کیا ہوتا ہے، 2 طریقے ہوتے ہیں نا کسی سے آگے بڑھنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور واقعتاً اس سے آگے بڑھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سے پیچھے کر لیں، کسی کو ٹھوکر مار کے، کسی کو گرا کر آپ پیچھے کر لیں۔ تو جو نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے بندے کا، وہ یہی کرتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے خود آگے نہیں بڑھنے کی سوچتا، کسی سے بہتر ہونے کی سوچتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ باقیوں کو اپنے سے کمتر کیسے کر لوں، باقیوں کو اپنے سے پیچھے کیسے کر لوں۔ تو اس صورت نے بھی یہی کیا کہ ان ساروں کو اپنے سے بھی نیچے گرایا، اخلاقی لحاظ سے ثابت کیا، تاکہ اس کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے، جو مورل سٹینڈنگ اس کی اپنی ہے عورت کی، وہ بڑی ہو جائے۔ یعنی بالفرض میں چاہتا ہوں، وہ جیسے ایک ہمارے یہاں ایک محاورہ بنا ہوا نا کہ اندھوں میں کانا راجا، تو اب ایک کانے بندے نے راجا بننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے اندھے اکٹھے کر لے اور کہے کہ چونکہ تم ساروں کی دونوں آنکھیں خراب ہے اور میری ایک آنکھ خراب ہے، لہٰذا میں تم سب کا راجا ہوں۔ تو یہی کام اس نے کیا کہ وہ کانی تو وہ تھی، لیکن اس نے اب جب دوسروں کو اپنے ماتحت کرنا تھا تو اس نے ساروں کو اندھا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے اوپر حاوی ہو سکے اخلاقی لحاظ سے۔ اپنا کردار بلند تو نہیں کیا اس نے۔ فاستعصم وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں اب اس نے کھل کے جی میں نے کیا تھا، ہاں میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا۔ فاستعصم، اور یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ وہ نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اور لازماً اس کو قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو ہم ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ہے اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس کی اخلاقی گراوٹ کہ ایک عورت، پہلے تو وہ جو ساری وزیروں وشیروں کی بیویاں ہیں ان کا کردار یہ ہے کہ ایک حسین مرد دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے، اور اس کے بعد وہ عورت ان عورتوں میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس کے اوپر پچھتاوا ہے یا میں بہک گئی تھی اور مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا، بلکہ میں کروں گی یہ، اور اگر اس نے انکار کیا، اگر اس نے یہ خواہش میری پوری نہ کی تو پھر اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت کیا ہے کہ یا تو اس کو قید کیا جائے گا، پڑا رہے جیل میں سڑتا رہے، یا پھر ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، بدنام کر کے چھوڑیں گے، اور اس کو بالکل جو ہے وہ معاشرے میں دھتکار دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ کنسیکوینسز ہیں اگر اس نے میری ناجائز فرمائش پوری نہ کی۔ اب آپ سوچئے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کیا ہے، کہاں ایک عورت سے وہ بچ رہے تھے، کہاں یہ 10 15 20 عورتیں اکٹھی ہو گئی، اور کہاں ایک عورت جو گھر کی چار دیواری کے اندر ڈھکے چھپے طریقے سے ایک جرم کرنا چاہ رہی تھی،
کہاں وہ عورت اتنی جری ہو چکی ہوئی ہے جرم کے لیے کہ وہ 10 15 20 عورتوں کے سامنے اپنے ارادے کا نہ صرف اظہار کر رہی ہے بلکہ اس کو عملی انجام تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کے کام کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھی ہے. کتنی سخت آزمائش ہے، اور کیا ہی اعلیٰ کردار ہوگا جو کہ اس آزمائش میں بھی ثابت قدم کھڑا رہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے کہا ہے میرے رب مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کردار کی مضبوطی کے لیے اور کردار کو ثابت رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں انسان کو. آج کل لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی جی کیا کریں جی حالات ہی ایسے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حالات کافی حد تک ہم تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں اگر ہمارے اندر ول پاور ہو. یوسف علیہ السلام باہر رہنے سے جیل میں رہنا پسند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب مجھے جیل پسند ہے، مجھے قید پسند ہے، یہ کردار پہ جو کیچڑ ہے یہ میں نہیں لگوانا چاہتا، اور اس کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، تو نے اگر ان کی چالوں کو سے مجھے نہ پھیرا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا. یہ ہے وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ کوئی اپنے بارے میں کبھی اوور کانفیڈنس کا شکار نہ ہو کہ نہیں میں خاندانی آدمی ہوں جی، میں تو بے شک عورتوں کے ساتھ گھلتا ملتا رہوں، میں بے شک عورت کے ساتھ خلوت میں ہی بیٹھوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو گرا ہوا آدمی تھوڑا ہی ہوں کہ میں کوئی غلط حرکت کروں گا. یوسف علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی شخص معزز نہیں ہے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں. نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ. لیکن وہ بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں قید پسند کرتا ہوں، میں ان سے میری جان چھوٹے، مجھے کسی کوٹری میں ڈال دیا جائے، بند کر دیا جائے، ان سے تو جان چھوٹے نا میری. اپنے کردار کو بچانے کے لیے کتنی مشکل برداشت. اور آج کل ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایسے مسلمان جری ہو چکے ہیں کہ جا کے ویسٹ میں رہ رہے ہوں گے اور ساتھ سینہ چوڑا کر کے بتا رہے ہوں گے جی معاشرہ بڑا اچھا جی وہاں کا. کیا اچھا معاشرہ ہے بھائی. بچوں کی تربیت آپ کر نہیں سکتے وہاں پہ، اپنے بچوں کو بچانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں پہ، اور روزانہ جو نگاہیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور کان جو کچھ سنتے ہیں، اور جس طرح سے حرام وہاں پہ کھانے پینے عام نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے نیکی اور تقویٰ میں کوئی فرق نہیں آتا. اور یہ ان کی میں بات کروں جن کے لیے وہاں رہنا ایک آپشنل ہے، جاب ہی ہے نا یا کوئی کام ہی ہے، یہاں کے بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، مشکل حالات میں تو رہنا ہوتا ہے اور یہ اور وہ نہیں. انہوں نے کہا اے اللہ مجھے قید پسند ہے، اس فتنے سے میری جان چھوٹے. تو کبھی بھی کسی فتنے کے بارے میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں لائٹلی لیا جائے اس کو کہ نہیں میں گزارا کر لوں گا، خیر ہے، میں اپنی نظر کی حفاظت خود کر لوں گا اور میں اپنے کردار کی حفاظت خود کر لوں گا. جہاں کردار کے اوپر آنچ آ سکتی ہو وہاں پہ اپنے آپ کو ایکسٹرا کانشیس ہو کر بچانا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا ہے اور کہا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ان سے نہ پھیرا، ان کی چالوں سے، چالیں اتنی مضبوط ہیں، اور نفس کے اندر ظاہر ہے ایک نفس ہمارا تو بیٹھا ہوتا ہے نا جو برائی کی اٹریکشن رکھتا ہے اپنے اندر. تو لہٰذا اللہ سے جیسے اللہ کے معاملہ اللہ کے سامنے ڈال دیا کہ اللہ بس مجھے تو ان سے بچا دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میں پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اور جاہل یہاں پہ کس معنی میں ہے کہ جاہل کے عربی میں دو معنی ہیں، یہ علم کی ضد کے طور پہ بھی آتا ہے اور حلم کی ضد کے طور پہ بھی آتا ہے. علم ہے اور حلم برداشت ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو میرے اندر برداشت ہے، تو جاہل کون ہوتا ہے؟ جو اس میں برداشت نہیں ہوتی. تو یہ میری برداشت کب تک رہے گی؟ یہ برداشت جواب دے سکتی ہے. اور علم کے خلاف جو جہالت ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک چیز کو صحیح جانتے ہوئے اس کے خلاف چلا جائے. جہالت کا مظاہرہ کرے ایسے اس کو لگے جیسے میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو جاہل شخص غلط کام کر سکتا ہے نا، علم والا تو نہیں کر سکتا. تو علم ہوتے ہوئے اگر کوئی جہالت کرے گا تو اصل میں وہ جاہل ہے. پھر اس لیے ہمارے یہاں جن لوگوں کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے اگر عملاً وہ جہالت کر رہے ہیں تو پھر وہ جاہل ہیں، ڈگریاں جتنی مرضی ان کے پاس ہوں. فاستجاب له ربه، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی. فصرف عنه کیدہن، اور ان عورتوں کی جو چالیں ہیں اس سے پھیر دی. انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی گئی، ان کے بھیجے میں یہ بات چلی ہی گئی کہ جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھ لی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ اب اس بندے کو کچھ عرصے کے لیے ہم جیل میں ڈال ہی دیں، اسی میں عافیت ہے. اب سوچئے ایک عزیز مصر کی بیوی نے ایک حرکت کی تو اس کے شوہر تک بات پہنچ گئی. اب جب 15-20 عورتیں، گروپ آف پیپل اس کام میں لگ گیا ہوا ہے، تو اب تو یہ گوسپس بن چکے ہیں.
اور کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں یہ بات پھیل چکی ہو کہ بھائی ایک ایسا بندہ ہمارے علاقے میں آ گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے اپنی بیویاں نہیں سنبھالی جا رہی. کتنی ان کے لیے آر کی بات ہوگی, ان کے جو وزیر مشیر ہوں گے, اور جیسے ایک جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی ہوگی. تو ان کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ بیویاں تو ہمارے قابو میں نہیں ہیں, بیویوں کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس شخص کو چونکہ یہ غلام ہے تو اسی کو ہم قید کر دیں, یہی طریقہ بہتر ہے. یعنی اپنی بیویوں کو بچانے کے لیے یا ان کو قابو میں کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا, تو کیا کیا جائے, یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے. تو انہیں لگا کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل ڈال دیا جائے, یہی بہتر ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو نوجوان. تو یوں یوسف علیہ السلام جو جیل گئے ہیں وہ ایک جیسے ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ بھائی اصل میں یہ بندہ ہے جو ان عورتوں کو ورگلا رہا ہے, اور ظاہر اپنے آپ کو بچانا ہے نا, تو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ الزام دوسرے پہ ڈال دیا جائے. تو یوسف پہ الزام ڈال کر ان کو جیل بھیجا گیا, اور اب وہ ایک جیسے چارج لے کر جیل میں جا رہے ہیں. اور وہ چارج کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے عورتوں کو جیسے ورگلایا ہے یا یہ عورتوں کے لیے فتنے کا باعث بن رہا ہے. واللہ عالم جو بھی چارج تھا, لیکن چارج تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ آگے آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ یوسف اسلام کہیں گے وہ جو چارج میرے اوپر ہے جس کے بنیاد پر مجھے جیل میں ڈالا گیا, جب تک وہ نہیں ہٹے گا میں باہر نہیں نکلوں گا. تو اب جب وہ چلے گئے جیل کے اندر تو دو قیدی ان کے ساتھ, جو بھی ان کا سیل ہوگا, کمرہ ہوگا, اس کے اندر دو قیدی اور بھی شامل کیے گئے. قال احدہما, ان میں سے پہلے نے کہا, انی ارانی اعصر خمرہ, بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب تیار کر رہا ہوں. اعصر خمرہ ایک استعارتاً ہے کہ جو انگور ہوتے ہیں ان کو نچوڑ کر ان کا جو رس ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے, پھر اس سے شراب بنائی جاتی ہے. تو اعصر خمرہ کا مطلب لفظی مطلب ہے کہ شراب نچوڑنا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں, شراب تیار کر رہا ہوں. وقال الآخر, اور دوسرے شخص نے کہا, انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ, میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سر پہ ایک روٹیوں کا جو ہے وہ ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے. تاکل الطیر منہ, پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلی, اے یوسف آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین, بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو محسنین میں سے ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, نوٹ کرتے جائیے گا اس پوری صورت میں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی کتنی دفعہ آئے گی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ محسنین میں سے ہیں. ابھی پیچھے جو بات گزری آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ایسے ہی ہم جو محسنین ہیں ان کو بدلہ دیتے ہیں. تو یعنی یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بھی محسن قرار دیا گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ محسن ہے. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ اب وہ جو قید کے ساتھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں, آپ ہمیں نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں, آپ ہمیں اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں, آپ ہمیں وہ غیر معمولی آدمی دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو داعی ہوتا ہے, دین کی دعوت دینے والا, اگر اس کا کردار اچھا نہ ہو, اور کردار ایسا اچھا جس کی گواہی لوگ دے سکتے ہوں کہ یہ بڑا صاحب کردار آدمی ہے, تو اس کی دعوت کیسے اثر کرے گی. آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ بس اچھی پنچ لائنز ہونی چاہیے, بڑے بڑے جملے ہونے چاہیے, اور مزید کمی پوری کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میوزک ہو جانا چاہیے کچھ نہ کچھ, اور کچھ لائٹیں شائٹیں آگے پیچھے سے گھوم پھر رہی ہوں, اس کے ذریعے ہمارے یہاں موٹیویشن ہو رہی ہے. ہاں, آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی ویڈیو سن لیجئے سوشل میڈیا پر, اگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہے, ایفیکٹس نہیں ڈلے ہوئے, اگر اس کے اندر کوئی خاص قسم کے آپ کہہ لیجیے کہ لشکاریں موجود نہیں ہیں, تو لوگوں کا دل ہلتا ہی نہیں ہے. اور کسی فضول سے فضول بات کے پیچھے بھی آپ ایک بیک گراؤنڈ میوزک ڈال دیں اور ایسے لگائیں, ایسے کریں جیسے پتہ نہیں یہ بہت بڑی حکمت کی بات کر رہا ہے, اور اس کے اوپر ایفیکٹس ڈال دیے جائیں ویڈیو کے اوپر, تو لوگ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کھوکھلا پن ہے, اصل میں یہ خالی پن ہے. جبکہ اصل میں کیا ہونا چاہیے کہ جس شخص سے آپ دعوت قبول کر رہے ہیں, پہلے اس کے کردار کو تو دیکھیں کہ وہ اس کردار کا مالک ہے بھی کہ نہیں. تو داعی کو ایسے کردار کا مالک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس کو دیکھے تو وہ فوراً سے پکار اٹھے کہ یہ بندہ اصل میں بہترین کردار کا مالک ہے. آج معاشرے میں اگرچہ پروپیگنڈا بھی بہت ہے, فتنہ بھی بہت ہے, لیکن کم از کم ایک حد تک اس بات میں سچائی ضرور موجود ہے کہ ہمارے جو دین کے داعی ہیں انہوں نے اپنا تعارف معاشرے میں ایسا بنا لیا ہے کہ ایک جدید پڑھا لکھا آدمی ان سے اپنے مسئلے کو کنسلٹ کرنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا.
جبکہ اگر ہمارا جو دینی طبقہ ہے، ہمارے جو دین کے دائی ہیں، علماء ہیں، اگر ان کا کردار ایسا ہو کہ ایک بندے کو پتا ہو کہ میں اپنا بڑے سے بڑا مسئلہ اور ڈیپ سے ڈیپ سیکرٹ بھی سب سے کمفرٹیبلی اگر کسی کے سامنے جا کے رکھ سکتا ہوں، کسی سے گائیڈنس لے سکتا ہوں، تو وہ یہ لوگ ہیں جو کہ دین کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. یہ ہو جائے تو ہمارے ینگسٹرز جو ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے، اس کا ایک بڑا طبقہ آ کے کنسلٹ کرے گا دینی لوگوں سے، اور وہ اپنی زندگی کے مسائلوں سے ڈسکس کرے گا. لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا مزاج پیدا کر دیا گیا، کیونکہ اگر مثلا کوئی بندہ آ کے بتاتا بھی ہے کہ مجھے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو فوراً اس کو کہا جاتا ہے کہ حرام کام کر رہے ہو تم، گناہ کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، اور تم اتنے بڑے گناہ گار، اور یہ اور وہ، توبہ کرو اللہ سے بس. وہ بندہ کہے گا اچھا جی مولوی صاحب آئندہ میں نے نہیں آنا، یا اس کے اوپر کوئی فتوی لگ جائے گا کہ بھئی اتنا کفارہ ہو گیا تمہارا، یا یہ فلاں تمہاری جو ہے پینٹی لگنی چاہیے اس کے اوپر. تو لہٰذا دعوت میں اور جج بننے میں فرق ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ کی گئی ہے کہ جو دین کے دائی ہیں وہ دائی ہونے کے بجائے جج بن کر بیٹھ گئے ہیں. تو قاضی نہیں بننا ہم نے، حاکم نہیں بننا ہم نے، ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. جب ہم بنیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنا دے تو وہ نافذ کرے چیزوں کو، لیکن ہم نے معاشرے میں دین کی دعوت دینی ہے. اور دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا ایسا کردار ہو، ایسا رویہ ہو کہ ہر شخص، کوئی بھی جیسا کیسا بھی ہے معاشرے میں، جیسی کیسی اس کی زندگی ہے، جیسا بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سب سے زیادہ جو کمفرٹ محسوس ہو اپنے معاملات ڈسکس کرنے کی. اسے پتا ہو میں کسی مسجد میں چلا جاؤں گا اور وہاں جو امام مسجد ہوگا یا مسجد کا جو بھی مینجمنٹ کا آدمی ہوگا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کی ساری باتیں کر سکتا ہوں. وہ بیٹھے گا، سنے گا. اب دیکھیں ویسٹ میں ظاہر ہے وہاں مسائل ہیں، لوگوں کو یہ کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ، کہ وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چل کے آتا ہے اور وہ اپنے کو مسئلہ ڈسکس کرتا ہے، اسے بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے. تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ ایک بندہ مسجد جائے چل کے، اور عالم صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے کہے جی میں نے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، تو وہ کہیں یار آؤ چلتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مسئلہ بھی تمہارا سنیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آؤ بیٹھو پہلے چائے پیو، کوئی اس کو کوئی جو ہے وہ کھانے کی چیز پیش کی جائے، تو وہ بندہ بڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا کہ بھئی میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہ میرے اوپر فتویٰ لگائیں گے، لیکن یہ تو بالکل. اور جب وہ بتائیں کہ بھئی میرے اندر یہ مسئلہ ہے، میں نماز نہیں پڑھ پاتا، میری یہ کوتاہی ہے، میری وہ کوتاہی ہے، تو وہ اسے کہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ نے آپ کو احساس دلا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو یعنی پازیٹیو لے کے چلیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ جو قیدی ہیں، ظاہر ہے داخل ہوتے ہی تو نہیں انہوں نے خواب سنا دیا نا، جیل میں آئے ہوں گے، ایک دن دو دن رہے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے یار یہ بندہ تو بڑا ایک ڈسپلن سا بندہ ہے، اور بڑا اس کے اندر میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، ہمیں فیلنگ ہی نہیں آ رہی کہ اس بندے میں کوئی برائی ہو سکتی ہے. تو وہ کمفرٹیبل ہوئے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے. اب دونوں نے جو خواب سنایا وہ کیا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب تیار کر رہا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے آ کے ان روٹیوں میں سے اچک اچک کے کھا رہے ہیں، اور یہ دونوں چونکہ خواب ہیں، سمبولک ہیں، لہذا ہمیں تم اس کی تشریح کر کے دو. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، یوسف نے کہا کہ نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تمہارا کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی کھانے کا کوئی ٹائم ہوگا، 2 بجے کے ٹائم کھانا آنا ہوگا، 5 بجے کے ٹائم کھانا آنا ہوگا. تو لیٹس سے کہ سمجھنے کے لیے اگر ان کا 2 بجے کھانا آنا ہے تو رفلی 1:40 ہو رہے ہوں گے. جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات چیت شروع کی ہے نا، تو رفلی 1:40 ہو رہے ہوں گے یا 1:45 ہو رہے ہوں گے، اور 2 بجے ان لوگوں کا کھانا آنا ہے. یہ بڑا اہم ہے، یہ ٹائم میں جان بوجھ کے مینشن کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے 2 بجے جو کھانا آنا ہے، وہ بھی کھانا نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتاویلہ، مگر میں تمہیں تعبیر بتا چکا ہوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں لٹکا رہا ہوں اور 2-3 دن 4 دن میں لگا دوں گا یا گھنٹوں لگا دوں گا. یہ 10 سے 15 منٹ تمہارا کھانا آنے والا ہے، آنے سے پہلے تمہیں تمہاری تعبیر پتہ چل چکی ہوگی، تم اپنی ٹینشن ختم کرو. لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات میری اور سن لو. وہ کیا ہے؟ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، تو میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعویل بتا دوں گا اس سے پہلے کہ تم دونوں کے پاس کھانا آئے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا نا، یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. دائی ہمیشہ دائی ہوتا ہے، اس کے لیے کسی وقت کی، کسی جگہ کی، کسی گیٹ اپ کی اور کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہوتا. دعوت ایک ایسی چیز ہے، جس کو دعوت دینا آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ دعوت کبھی بھی کہیں بھی دی جا سکتی ہے. آپ لائن میں لگے ہوئے کسی کام کے لیے، وہاں بھی کھڑے ہوئے اگر آپ لگے آپ کو کہ حالات سازگار ہیں، تو آپ جو بندہ ساتھ کھڑا اس کو دعوت دے سکتے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک سمجھا جاتا ہے دعوت کا مطلب ہے کہ میں پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھوں گا اور پھر میں قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کروں گا اور 2 حدیثیں پڑھوں گا، اس کے بعد. دعوت کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو.
جہاں اس کے لیے سازگار ماحول ہو وہاں ایسے کریں، لیکن جہاں اس کے لیے سازگار ماحول نہ ہو تو دائی کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ میں کہیں سے بھی بات نکال کر اپنی بات پر لے آؤں گا۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک بازار ہے جو اس کے 8 روڈز ہیں، اور وہ سارے کے سارے روڈز ایک جگہ پہ آ کے نکلتے ہیں جس کو گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دائی جو ہوتا ہے نا اصل میں وہ گھنٹہ گھر کی طرف کی طرح ہوتا ہے، اس کو جہاں بھی چھوڑا جائے گا وہ ایٹ دی اینڈ ادھر سینٹر میں آ جائے گا۔ تو آپ سے کوئی سیاست کی بات کرے، آپ سے کوئی سپورٹس کی بات کرے، آپ سے کوئی سائنس کی بات کرے، آپ سے کوئی جغرافیہ کی بات کرے، آپ سے کوئی ٹورزم کی بات کرے، آپ سے کوئی بزنس کی بات کرے، دائی وہ ہوتا ہے جو اسی بات کے اندر دین کی بات شامل کر دے، نہ کہ دائی وہ ہے جو کہے ذرا رکو نا میں پہلے تمہیں 3 آیتیں سکھاؤں گا، کیونکہ اس وقت وہ لوگ ایکسیپٹنس کے موڈ میں نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو فارمل درس دینا وہاں سوٹیبل نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پہ کلاس کرنی ہے آپ نے، جہاں لوگ آ کے باقاعدہ بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہاں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دائی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ سرکمسٹانسز کے مطابق اپنی دعوت کو ایڈجسٹ کر سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ خوابوں سے ہی اپنی دعوت کا آغاز کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ پہلے بتاتے کہ میں کون ہوں اور یہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خواب تمہارے جو ہیں 10-15 منٹ کے اندر تمہارے کھانے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور دیکھو یہ جو میں خوابوں کی تمہیں تعبیر بتاؤں گا نا، یہ میرا اپنا علم نہیں ہے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میرے رب نے مجھے علم عطا کیا نا، سکھایا ہے، یہ اس میں سے ہے۔ اب ایک یوسف علیہ السلام یہ کر سکتے تھے، ان کو کہتے کہ دیکھو ایک رب ہے، اس کی یہ صفات ہیں، تو وہ سوچتے کہ یہ ہمیں ٹیچ کر رہا ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے، تو بعض کا لوگ ریزرو ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ اصل میں یوسف علیہ السلام ان کو خوابوں کا نہیں بتا رہے، یوسف علیہ السلام ان کو اپنے رب کا تعارف بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی معرفت بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسے اس کو گوند کے اس سارے سچویشن کے اندر پیش کر دیا کہ بندے کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے دعوت کا اصل میں ہنر، اور یہ ہے دعوت کا آرٹ، کہ اگلے بندے کو سمجھ نہ چلے اس کے ساتھ کہانی ہوئی کہ، اور اس کو دین کی بات بھی اس کے کان تک چلی جائے، یہ ایکسپرٹی ہے، اور اگر ہمارے دائیوں میں یہ پیدا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دائی کیا کرتا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتا، دین کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو جو دائی اپنی کہانیاں شروع کر دے، جی میں اللہ کا بڑا کرم ہے، جی میں بڑے بڑے علماء سے میں نے پڑھا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، جی میں بڑے بڑی جگہوں پہ جا کے میں نے لیکچر دیے ہیں، اور بے شک وہ الحمدللہ کرتا رہے، لیکن جب ایک بندہ میں کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ دعوت اپنی دے رہا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہا۔ تو بعض لوگ دین کا نام استعمال کرتے ضرور ہیں، لیکن اصل میں ان کا جو مقصود ہوتا ہے، چاہے شعوری طور پہ چاہے غیر شعوری طور پہ، وہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ جی فلاں بڑی کانفرنس میں جی میں وہاں گیا تھا، جی میرا وہاں لیکچر ہوا تھا، جی فلاں کتاب میں نے لکھی ہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، جی فلاں لیکچر میں نے دیا ہوا ہے، فلاں بڑا عالم یہ وہ۔ بھائی اپنے آپ کو سائڈ پہ کرو تھوڑا سا، آپ نے دعوت دینی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑو بندے کو، اللہ کی معرفت پیش کرے نا، بجائے اس کے کہ نام اللہ کا لیا جائے لیکن بار بار پیش اپنے آپ کو آگے کیا جا رہا ہو۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کو ڈائیورٹ کر کے اللہ کی طرف لے گئے، نہ کہ اللہ کا نام لے کے بندہ اپنی سی وی پیش کرنا شروع کر دے۔ تو ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، انی ترکت ملت قومی، میں نے تو اس قوم کی ملت کو، دین کو چھوڑ دیا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا میرے رب نے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں جنہوں نے میرے رب کا انکار کیا اور میرے جو دین ہے، جو اصل دین ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنے اس قوم کا دین چھوڑ دیا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے وہ منکر ہیں، کافر ہیں۔ یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا اسلوب اپنایا، یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، تم جہنمی ہو، تم گمراہ ہو، ان کے اوپر نہیں انگلی اٹھا کر ان کو بتایا، ان کا وہ میری قوم نہیں ہے جہاں سے میں آیا ہوں، وہ لوگ ایسے وہ ہیں، وہ برے لوگ ہیں، وہ کافر ہیں، میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو انڈائریکٹ جب آپ کسی کو میسیج دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک سپیس دیتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہے بھی تو اپنی آپ کی اصلاح کر لیں، لیکن جب منہ کے اوپر کسی کو آ جاتا ہے تم کافر، تم مرتد، اور تم جو ہے وہ گناہ گار، اور تم فاسق و فاجر، اور تم جاہل، اور تم وہ اور تم وہ، تو وہ تو ایفینڈ ہو جائے گا آگے سے، ایفینڈ ہونے کے بعد اس نے کب سننی ہے بات۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا، حالانکہ وہی مشرک تھے، جو خواب دیکھنے والے بندے ہیں، جو 2 جیل کے ساتھی ہیں، وہی مشرک ہیں، لیکن آپ نے ان کو نہیں کہا، بلکہ آپ نے بڑے طریقے سے، بڑی حکمت سے کہا کہ بھائی جو اللہ پر ایمان نہ رکھے ایسی قوم کے ساتھ تو رہنا نہیں چاہیے، اور میں نے تو چھوڑ دیا ان کو، اور وہ آخرت کے بھی کفر کرنے والے تھے۔ تو گویا بٹوین دی لائنز بتا دیا کہ یہ نظریات برے ہیں، یہ کوئی کام کے نظریات نہیں ہے کہ بندہ آخرت کو نہ مانتا ہو، بندے کا اللہ پر ایمان نہ ہو، لیکن انڈائریکٹلی دعوت دی ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔